سمجھ گئے اس کو. حضرت بکر نے اعلان کر دیا قافلے میں صحابہ کے کہ آپ کے یہ بات فرمانے کے بعد اگر کوئی یہاں سے واپس جانے کی اجازت طلب کرتا ہے تو اس سے بڑا بے عقل اور احمق کوئی نہیں ہے. چل رہا ہے اجتماع کی اہمیت کے اوپر. چاہے اجتماع دلی کا ہو، بھوپال کا ہو، یو پی کا ہو، ہم لوگ اجتماع کی اہمیت کو کیسے ترجیح دیتے ہیں، کیسے سمجھتے ہیں. تو آئیے ساتھیوں سنتے ہیں ہمارے جی مولانا سعد صاحب کا یہ اہم اور قیمتی بیان کہ حضرت جی کیا فرما رہے ہیں اجتماع کی اہمیت کو لے کر. یہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے اجتماعات یہ کہ جی آندھرا کا اجتماع ہے، یہ ایم پی کا اجتماع ہے، یا یو پی کا اجتماع ہے. نہیں، ہم نے کہا آندھرا کا اجتماع سمجھتے ہیں، نہ یو پی کا اجتماع سمجھتے ہیں، نہ ایم پی کا اجتماع سمجھتے ہیں. بالکل نہیں. اب تو ہمارا ہر اجتماع سارے عالم کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر، ہر اجتماع سارے عالم کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر ہے. ہمارا کسی ملک میں جمع ہونا بے اعتبار عالم کے ہے، بے اعتبار علاقے کے نہیں ہے. موسیٰ فرماتے تھے کہ اگر اس امت نے کام علاقائی سطح پر کیا، اگر اس امت محمدیہ نے کام علاقائی سطح پر کیا تو یہ امت وہ مدد نہیں دیکھ سکے گی جو مدد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہیں. کیونکہ اس امت کے اس کام کو کرنے کے لیے اسی نیت کی اور اسی سطح کی اور اسی وسعت کی ضرورت ہے جو میدان محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کیونکہ علاقے کے اعتبار سے محنت کریں تو یہ انبیاء کی محنت ہے، قوم کے اعتبار سے محنت کریں تو یہ انبیاء کی کا میدان محنت ہے. اپنے خاندان، قبیلے اور اپنے جو ہے برادری کی بنیاد پر محنت کریں تو یہ انبیاء کا میدان محنت ہے. یہ سید الانبیاء کا میدان محنت نہیں ہے. سید الانبیاء کا میدان محنت یہ ہے کہ ہم دنیا کے کسی کونے میں جمع ہوں، ہم سارے عالم کو سامنے رکھ کر اجتماع کریں، سارے عالم کو سامنے رکھ کر اجتماع کریں. یہ سید الانبیاء کی امت کا کام یہ ہے. یہ سید الانبیاء کی امت کا کام ہے. اس لیے آپ سے دو درخواستیں ہیں. ایک، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مجمع ہے آ گیا، تمہارے دربار پر آ گیا ہے. ان میں سے اگر ایک جماعت بھی ایسی نکل گئی جس جماعت میں کوئی ان کو صحیح تعلیم دینے والا، صحیح قرآن پڑھانے والا، ان کو کام سکھلانے والا، ان کو موٹے موٹے مسائل بتلانے والا اگر ان کی جماعت میں نہیں ہے، ان کے وقت، ان کے مال، ان کی جان، اس سب کا حساب اللہ براہ راست ہم سے لیں گے. ان کے وقت کے ضائع ہونے کا سوال ہم سے ہوگا. آپ سوچئے، آپ کسی اسکول کے ماسٹر ہوں، جس کا بچہ فیس جمع کر کے آپ کے یہاں پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، آپ کو اس بات کا فکر ہے کہ اگر اس نے نہ پڑھا تو میں اس کے والدین کو کیا جواب دوں گا. دنیا کا جہل پڑھانے کے لیے ایک ماسٹر پریشان ہے کہ اگر اس بچے نے نہ پڑھا تو میں اس کے والدین کو کیا جواب دوں گا. اس سے اندازہ کر لو کہ وہ علم جو اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے، جس کو سیکھنے کے لیے امت حرکت میں آئی ہے، اگر امت کو قرآنوں نے ان کے ساتھ نکل کر ان کو صحیح تعلیم نہ دی، ان کا وقت صحیح نہ گزرا، یہ کچھ سیکھ کر نہ گئے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کام کی جاذبیت اور اس کام کی قبولیت اللہ کے یہاں اس نے امت کو متوجہ کر دیا ہے. اب میں اس کو کبھی پرانا نہیں سمجھتا جو یہ کہے کہ میرا 2 سال کے چلے لگ گیا ہے، میں تو نہیں کر سکتا. تم نے اجتماع کس کے لیے لیا ہے؟ مجمع کو جمع کرنے کے لیے کہ مجمع جمع ہو کر چلا جاوے؟ فرماتے تھے ہمارا جمع ہونا دعوت کی نسبت پر بکھرنے کے لیے ہے، ہمارا جمع ہونا خروج کے لیے ہے. ہمارے اجتماعات کا موضوع ہی نفر ہے، اللہ کے راستے کا خروج ہے. اس پورے مجمع کو وصول کرنا اور لے کر نکلنا، یہ اس وقت قرآنوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے.
میں نہیں سمجھتا کہ اس مجمع سے یہ کہا جائے کہ کون تیار ہے. اس مجمع کا مقام یہ ہے، اس مجمع کی ذمہ داری یہ ہے، اور اس مجمع کی سطح یہ ہے کہ یہ پورا مجمع ان عوام میں اس طرح گھس جائے کہ پہلے ان کو وصول کرے، آپ میں سے ہر ایک اس مجمع سے نئی جماعتیں بنائے اور خود جماعتیں لے کے جائے. سال کے چلے لگا یا نہیں لگا، 4 مہینے لگ گئے نہیں لگ گئے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس لیے کہ میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ سالانہ خروج کا بھی سب سے بہترین موقع اجتماعات ہیں. جو جماعتیں آئی ہیں ان جماعتوں کو لے کر نکلنا، یہ ہماری اجتماعی کامیابی ہے. اور ہمارے اجتماع کی جماعتیں وہ ہیں جو اجتماع میں شرکت کے لیے آئیں اور اجتماع سے نکلیں، وہ ہمارے اجتماع کی جماعتیں ہیں. ہم اجتماع سے پہلے کی جماعتوں کو اجتماع میں شمار نہیں کرتے، اور اجتماع میں جماعتیں تیار ہو کر آ جائیں، بستر لے کر بستر لے کر آ جائیں اجتماع گاہ میں، ان کو بھی ہم اجتماع کی جماعتیں شمار نہیں کرتے. اس لیے آندھرا والے اس سے خوش نہ ہوں کہ ہم نے اتنی جماعتیں نکال دی. میں نے کہا تھا یو پی والوں سے، میں نے کہا جو جماعتیں تم نے اجتماع سے پہلے نکالی ہیں انہیں اجتماع میں شمار نہیں کریں گے، اور جو جماعتیں تیار ہو کر اجتماع گاہ میں آ گئی ہیں ان کو بھی اجتماع کی جماعتیں شمار نہیں کریں گے. ان دونوں قسم کی جماعتوں کو ہم اجتماع کی جماعت شمار نہیں کریں گے. میں سچی آپ سے کہہ رہا ہوں، دل کی بات ہے کہ اگر آپ حضرات نے اجتماع کی جماعتیں وہ شمار کر لیں جو اجتماع میں تیار ہو کر آ گئی ہیں نکلنے کے لیے، اگر آپ نے ان کو اجتماع کی جماعتیں شمار کر لیا تو یہ خوش خیالی اس آنے والے مجمع سے غافل کر دے گی. اس آنے والے مجمع سے غافل کر دے گی. یہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہم نے اتنی جماعتیں پہلے نکال دی اجتماع سے، اتنی جماعت اجتماع سے نکال دی ہے. نہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کا کوئی شمار نہیں ہے. یہ ہمارے اجتماع کی جماعتیں نہیں ہیں. ہمارے اجتماع کی جماعتیں صرف وہ ہیں جو اجتماع میں اجتماع کے ارادے سے آئی تھی، یہاں سے نقل تیار ہو کر نکلی ہیں. تم نے کتنا مجمع وصول کیا آنے والا، سوال اس کا ہے. یہ نہیں کہ تمہاری اجتماع سے کتنی جماعتیں نکل گئیں، یہ نہیں، بلکہ جو مجمع آیا اس مجمع کو آپ نے کتنا وصول کیا. یہ اتنا بڑا مجمع ہے. اگر یہ میدان میں بکھر کر خطوں میں تشکیلوں کا ماحول بنائے، بیان کے بعد مجمع کو لے کر بیٹھے، ایک ایک کر مونڈے پر ہاتھ رکھے، کوشش کرے، تو بہت ممکن ہے کہ اس آنے والے مجمع سے لے کر تشکیل نام لکھنے کا نام نہیں ہے، تشکیل آنے والوں کی شکل کے بدلنے کا نام ہے کہ آنے والے کی شکل سے آیا کہ ہم تو اجتماع میں شرکت کے لیے آئے تھے، یہاں سے نکل گئے. تو یہ پورا مجمع اس کا عزم کرے. جی ہاں، آپ اپنے معمول کے خروج کو، اس لیے کہ معمول کا خروج تو عوام کی سطح ہے، معمول کا خروج عوام کی سطح ہے، عوام الناس کی سطح ہے یہ کہ وہ سارے چلے لگاوے، سارے 4 مہینے لگاوے. یہ عوام کی سطح ہے. ہر سال کا کم سے کم چلہ یا ہر سال 4 مہینے، یہ عوام الناس کی سطح ہے. یہ بالکل عوام جو اس پنڈال میں ہیں یہ ان کی سطح ہے کہ وہ سال کا چلہ لگا لیں یا 4 مہینے لگا لیں. اس لیے کہ ہر امتی سے سالانہ 4 مہینے مطلوب ہے، ہر امتی سے سالانہ 4 مہینے مطلوب ہے، ہر امتی سے. وہاں الیاسا کا ملفوظ ہے، چھپا ہوا ہے کہ اگر ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے کے خروج کے لیے اپنی زندگی کا جز نہیں بنا لو گے، ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتے. اسی طرح لکھا ہوا ہے، ہر سال 4 مہینے نقل و حرکت کے لیے فارغ کرنے کو اگر اپنا جزوِ زندگی نہیں بنا لو گے تو ایمان کی حلاوت حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے اگر پرانوں کے عنوان سے یہ مجلس ہو رہی ہے تو اس مجلس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو بالکل تصور میں نہ لائیں کہ میں خروج سے واپس آیا ہوں یا میرا چلے لگ گیا اس سال کا. نہیں، یہ کوئی مال کی زکوٰۃ نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ دے چکا ہوں، دوبارہ زکوٰۃ نہیں ہے. لوگوں نے سالانہ خروج کو نصاب مال کی طرح سمجھا ہوا ہے، ہرگز نہیں. بلکہ یہ مجمع جس کو اللہ تعالیٰ دروازے پر لے آیا ہے، اس مجمع کو لے کر نکلنا، ان کی تعلیم و تربیت کرنا،
یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرنے کا اصل راستہ. اس لیے کہ مستقل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا عملہ، ایسا مجمع مستقل مستعد تیار رہتا تھا کہ جس وقت دن رات صبح شام میں جو تقاضا آ جائے اس تقاضا کو پورا کریں. اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کر لے. اور میں نہیں کہوں گا کون تیار ہے، بلکہ پورا مجمع ایک آواز ہو کر کہے کہ ہم یہاں سے نقد جماعت کو لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے مجمع میں جس کے 3 بار 4 مہینے لگ چکے ہوں، اور تو ظاہر بات ہے پرانے ہیں، کسی کے 10 بار، کسی کے 8 بار، کسی کے 5 بار، اس سے کم کر اس میں کوئی ہوگا ہی نہیں. ایسے حضرات نقد بیرون کے لیے قدم اٹھائیں، کھڑے ہوں. اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو، آپ نے اس بیان سے کیا سیکھا، کیا سمجھ میں آیا آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. انشاءاللہ پھر ملیں گے اور کوئی نئی اپڈیٹ لے کر. جب تک آپ حضرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا.